والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذاتی بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہاد بھی۔ تمام درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم فخر عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں، نیر تاباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ آج یہاں پر ہمارے بھائی محمد رمضان مرحوم ان کے لیے، ان کی دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی رمضان کی برزخی زندگی کو بہترین اور آسودہ حال بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ ارشاد فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہ باتیں ہم نے قرآن سے پہلے جتنے صحیفے آئے، جتنی کتابیں آئیں، ان کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ہم نے ابراہیم پر صحیفے نازل کیے اور جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی، ہم نے اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے حوالے سے جو رب نے ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء پر بھی یہ نازل ہوا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تمہارے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے بعد نہیں بنا، بلکہ ابھی اس وقت انسانوں کے باپ، انسانیت کے نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس دنیا پر نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ فیصلہ تمہارے لیے پہلے ہی کیا گیا تھا کہ اس دنیا میں تمہیں بھیجیں گے، یہاں پر تم عمل کرو گے، پھر یہاں سے تمہیں واپس اس دنیا میں بلا لیا جائے گا۔ اور یہ باذہن نشین رہے والآخرۃ خیر وابقی، اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جو اصل گھر ہے انسان کا وہ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل گھر وہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی وجود عطا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام انبیاء کی ارواح کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں نے اس دھرتی پر آنا تھا، تمام لوگوں کی ارواح کو تخلیق کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، الہی تو ہمارا رب ہے۔ تو تمام لوگوں نے، تمام لوگوں کی ارواح نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا۔ پھر وہ ارواح اپنے مقررہ وقت پر انسانی روپ کے اندر اس دھرتی پر آتی ہیں، اور پھر جب مقرر وقت آتا ہے تو وہی روحیں پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب کوئی روح انسان کی صورت میں اس دھرتی پر آتی ہے تو وہ پاک روح ہوتی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جو اس دھرتی پر آتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو معصوم کہا جاتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو وہ فطرت اسلام پر ہوتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اس کے والدین یا اس کو یہودی بنائیں گے یا عیسائی بنائیں گے یا مجوسی بنائیں گے، جیسی اس کی تربیت ہوگی وہ اسی طرح کا مذہب اختیار کر لے گا۔ لیکن جب انسان یہاں سے جاتا ہے، جب روح واپس پلٹتی ہے تو پھر ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جب ارواح اس دھرتی پر آتی ہیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن جب یہاں پر 8 سال 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال گزار کر کے جب واپس جاتی ہیں تو پھر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں سے روح لے کر کے جب واپس جاتے ہیں تو دروازہ ہے آسمان کا، دوسری طرف داروغہ آسمان بیٹھا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام دستک دیتے ہیں اور وہ آگے سے پوچھتا ہے کون آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ملک الموت ہوں۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم کس کی روح لے کر کے آئے ہو، پھر بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی روح لے کر کے آیا ہوں۔ پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، اگر تو وہ روح بڑی پاکیزہ ہو، بڑی طاہر ہو، نیکوکار شخص کی روح ہو تو پھر وہ دروازہ کھولتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی ہیں، اس روح کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ روح پاکیزہ نہ ہو، کسی گناہ گار کی ہو، اس شخص نے ساری زندگی یہاں پر رہ کر کے کوئی نیکی نہ کی ہو، اس شخص نے یہاں پر رہ کر کے لوگوں کے حق غصب کیے ہوں، اس شخص نے یہاں پر رہ کر کے جھوٹ بولا ہو، یہاں پر رہ کر کے حرام کماتا رہا ہو، یہاں پر جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہو، وہ آواز اس کے کانوں پہ تو پڑتی ہو لیکن دل پر اثر نہ کرتی ہو، تو پھر اس شخص کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر داروغہ آسمان جب دروازہ کھولتا ہے تو اس کی بدبو اور اس کی تعفن سے بچنے کے لیے وہ ایک کپڑا اپنے ناک کے اوپر رکھ لیتا ہے اور کراہت کا اظہار کرتا ہے کہ تم یہ کس کی روح لے کر کے آ گئے ہو۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، وہ روح پھر چلی جاتی ہے، اگر تو وہ جنتی ہوتی ہے تو پھر وہ جنتی روحوں کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، وہاں کی جو روحیں جنتی پہلے موجود ہوتی ہیں وہ اس کا استقبال کرتی ہیں، وہاں پر کچھ ایسی روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اس روح کو دنیا میں رہتے ہوئے پہچانتی ہوتی ہیں، وہ پھر اس کو خوش آمدید کہتی ہیں، اس کے لیے خوش ہوتی ہیں کہ تو بھی ہمارے ساتھ آ کر مل گیا ہے۔ لیکن جو یہاں سے دنیا چھوڑ کر گیا ہے وہ ان کے ساتھ ہنستا نہیں ہے، وہ مسکراتا نہیں ہے، وہ ان کی خوشی کے اندر شامل نہیں ہوتا، تو وہ پھر آپس میں گفتگو کرتی ہیں ارواح کہ ابھی نیا نیا دنیا سے آیا ہے، یہاں پر ابھی اس کا دل نہیں لگا، ابھی دنیا کی یاد آتی ہوگی، تو چلو کچھ دیر ہمارے ساتھ رہے گا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر وہ روح ان روحوں کے درمیان رہتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، وہ فلاں کیسا ہے، وہ فلاں کیسا ہے، وہ فلاں کیسا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا پھر وہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں
کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ کسی ایک ایسے شخص کا پوچھتے ہیں کہ جن کو وہ بھی جانتے ہوتے ہیں، وہ بھی جانتے ہوتے ہیں، اور جب وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ پھر آنے والی روح بتاتی ہے وہ تو مجھ سے پہلے یہاں آ گیا تھا۔ تو وہ پھر کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں پہنچا۔ جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس نتیجے پر وہ پہنچتے ہیں کہ اگر یہ جنت میں وہ روح نہیں پہنچی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتی نہیں ٹھہرا ہے۔ پھر اس کے لیے وہ اظہار افسوس کرتے ہیں۔ تو یہ آخرت کا معاملہ ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت مروی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانے کی طرح ہے۔ تم یہاں پر آئے ہو، یہاں پر رہنا نہیں ہے، تم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اچھا، ایک شخص 100 سال بھی یہاں پر رہتا ہے، پھر بھی بالآخر تو اسے جانا ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو کہا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے تھے، جلالی نبی تھے۔ کہا کہ میں روح قبض نہیں کرنے دوں گا، تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ جواب سنا تو وہ فرشتہ چلا گیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ کو جا کر کہیں کہ ایک بیل کے اوپر، ایک روایت کے اندر ہے ایک بکری کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہم ان بالوں کے عوض ہر برس بڑھا دیں گے، آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اچھا، وہ آئے، آ کر کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، تو پھر پوچھا اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد پھر موت ہوگی، اس کے بعد پھر جانا ہی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تب جو جانا ہے تو اپنے رب حقیقی کے پاس مجھے ابھی سے ہی لے جا، میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو اس دھرتی پر آیا ہے جتنے سال مرضی یہاں پر رہے وہ یہاں سے جائے گا ضرور۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، اور کتنی عمر ان کی ہوگی، لیکن پھر بالآخر ان کو جانا ہی پڑا۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جو اس دنیا پر آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اور میرے حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اس دنیا کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جو ظاہری ہوئی ہے وہ 63 سال ہے، اور 63 سال آج اگر کسی کی عمر ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے خوب اپنی زندگی کو گزارا ہے، اپنے بچے بھی پڑھا لیے، اپنے بچوں کی اچھی جگہوں پہ شادیاں بھی کر لیں، یہ بندہ جو ہے وہ بڑا آسودہ حال ہو کر گیا ہے، اپنے پوتوں کے ساتھ کھیل کر گیا ہے۔ لیکن میرے حضور کا فرمان سنیے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسے ہے، آپ نے مثال دی، کہا کہ جیسے ایک شخص ایک دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوتا ہے اور پھر اس کو باہر نکالتا ہے تو جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے دریا کے مقابلے میں، کہا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، یار آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص 100 سال بھی جیتا ہے تو بالآخر اس نے جانا ہے، اور آخرت کے بارے میں میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو پھر اگر اس کے مقابلے میں اس کو دیکھا جائے تو 50 سال کیا زندگی ہوتی ہے، 100 سال کیا زندگی ہوتی ہے۔ بلکہ میرے حضور کا ایک اور فرمان سنیے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے میں کسی سفر پر ہوں اور ایک درخت ہے، وہاں پر میں رکا ہوں، اور وہاں پر کچھ لمحے رکنے کے بعد پھر میں سفر کے لیے روانہ ہو چکا ہوں۔ کہا کہ میرے لیے زندگی ایسے ہے کہ جیسے وہ درخت ہوتا ہے، چند لمحے میرے لیے یہ زندگی ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آخرت کی زندگی کو ہم صرف مد نظر رکھ کے دنیا کی زندگی کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، ہمیں ایسا بھی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ تم جب اس دنیا میں رہو تو بھرپور زندگی گزارو، تمہاری زندگی تھوڑی ہے زیادہ ہے لیکن اچھی زندگی تم گزارو۔ جب حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا
تو حدیث کے لفظ ہیں وہ چوزے کی طرح ہو چکا تھا، یعنی بہت کمزور تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا تم نے کوئی اپنے لیے بد دعا تو نہیں کی؟ کہا کہ حضور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ الہی آخرت کے جو دکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو سزائیں ہیں، وہ مجھے آخرت میں نہ دینا، مجھے اس دنیا میں ہی دکھا دے۔ تو بظاہر تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ آخرت بڑی سوکھی ہو گئی، لیکن میرے حضور نے اس کو شاباش نہیں کہا، میرے حضور نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا تم نے یہ رب سے کیوں نہیں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ الہی میری آخرت کی زندگی بہتر بنا لیکن دنیا کی زندگی میں بھی مجھے بہتریاں عطا فرما دے۔ تو کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو دنیا کی زندگی کو بھی بھرپور گزارنا چاہیے، بلکہ میرے حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہا کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے تم بس الگ جنگل میں چلے جاؤ اور جا کر اپنی زندگی بسر کرو، بس اپنے رب کو مناتے رہو، نہیں، بلکہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا تم گھر میں رہو گے، والدین کی خدمت کرو گے، والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک شخص والدین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور رب کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا شخص اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے والدین کو صرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اچھا میرے حضور سے پھر پوچھا کہ حضور اگر کوئی شخص 2 بار دیکھ لے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا اسے 2 حجوں کا ثواب۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور اگر کوئی 100 بار دیکھے تو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے اتنا خوبصورت جملہ ہے، ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے دیکھتے تھک سکتے ہو، میرا رب اجر دیتا نہیں تھکے گا۔ تو یہ اجر رکھا گیا ہے، اس دنیا کو بھرپور انداز سے بسر کرو۔ بلکہ میرے حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ایک شخص میدان جنگ کے اندر جہاد کرتا ہے، اور وہ جہاد کر رہا ہے اور اسے اندازہ ہے وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اسے نہیں پتا ایک لمحے کا بھی کہ پتہ نہیں جو ہے وہ میں گھر واپس جا سکوں گا یا جام شہادت میں نوش کروں گا۔ وہ میدان جنگ کے اندر جہاد کر رہا ہے اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا دوسرا شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے والدین کی دل جوئی کے لیے باتیں کر رہا ہے، ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس کا گفتگو کرنا جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، اللہ اس سے جہاد سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس دنیا کو بھی بھرپور گزارنا چاہیے۔ ہمیں اولاد رب نے دی ہے تو اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص ساری رات عبادت بے ریا کرتا ہے۔ عبادت بے ریا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، ایسی عبادت کہ جس کے اندر کسی اور کا خیال بھی نہ ہو، ایسی عبادت کہ جس کا ذکر اپنے گھر والوں سے بھی نہ کیا جائے، عبادت بے ریا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا شخص صرف ایک لمحہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے صرف کرتا ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک لمحہ ساری رات کی عبادت بے ریا سے بہتر ہوگا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ تم اس دنیا کو بھرپور گزارو، کاروبار کرو، کاروبار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن فرمایا کہ حرام نہ کرنا، حلال کرنا، سچ بولنا، جھوٹا کاروبار نہیں کرنا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص سچا کاروبار کرتا ہے کل قیامت کے دن مختلف لوگوں کی صفیں ہوں گی، اور وہ شخص کہ جو سچا کاروبار کرتا ہوگا کل قیامت کے دن وہ انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ بھرپور زندگی بسر کرنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ آخرت کو ہی بھول جاؤ۔ کہا نہیں، اس دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اس دنیا میں مگن بھی نہیں ہونا، ترک دنیا بھی نہیں ہے، غرق دنیا بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ تم دنیا میں رہو، اس انداز سے رہو کہ جس طرح ایک پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے، وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، اور اگر وہ پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ کہا کہ تم نے دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا لیکن دنیا میں رہنا ضرور ہے۔ تم اس انداز سے اپنی زندگی بسر کرو کہ خوبصورت زندگی ہو۔ وہ بزرگ کسی نے کہا تھا، حضرت شیخ سعدی شاید فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تم روتے ہوئے آئے تھے۔ ہر بچہ روتا ہے جب اس دنیا پر آتا ہے،
میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک دن تشریف فرما تھے آپ کے سامنے، آپ کے صاحب موجود تھے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کو پسلیوں سے چھیڑتا ہے، اس کا پسلیوں سے چھیڑنے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بچے کا رونا ہمارے ہاں زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر بچہ نہ روئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں رو رہا، اور جب وہ روتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو ہر بچہ پیدا ہونے والا روتا ہے، یہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس کا ہمزاد شیطان بھائی اس کو چھیڑتا ہے۔ اچھا، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی وہ بچہ پیدا ہوا، ہمزاد پیدا ہوا؟ کہاں ہوا تھا؟ کہا کیا حضور اس نے بھی آپ کو چھیڑا تھا؟ اب سنیے حضور کے لفظ، حضور مسکرانے لگے، آپ نے ارشاد فرمایا اس نے مجھے چھیڑنا کیا تھا، جب اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تھی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ تو کہا کہ جب تم آئے تھے تو رو رہے تھے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر بچہ روتا ہے، ہر شخص کے لیے یہ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، کہا کہ جب تم آئے تھے تو تم رو رہے تھے، تم اس دنیا میں ایسے رہو، اتنی خوبصورت زندگی بسر کرو کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو روتے ہوئے نہ جاؤ بلکہ ہنستے ہوئے جاؤ، اور دنیا روتی ہوئی رہ جائے کہ اتنا اچھا شخص ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ ایسی زندگی ہمیں بسر کرنی چاہیے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس دنیا میں رہنے کا حکم ہے، لیکن اس دنیا کو اپنے اندر انڈیلنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی محبت دل کے اندر آ جائے تو انسان غرق ہو کے رہ جاتا ہے، پھر انسان نہیں رہتا، پھر شرف انسانیت سے گر جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس دنیا کی مثال، اور اس دنیا سے مراد لالچ رکھا گیا، کہا کہ اس دنیا کی مثال ایک مردار کی طرح ہے اور اس کو چاہنے والے کتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ مردار کو تو اور بھی جانور کھاتے ہیں، لیکن صرف کتا ہی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب گرج کھاتی ہے نا تو اپنی ہم جولیوں کے ساتھ آتی ہے اور مل بانٹ کر کھاتی ہے، لیکن جو کتا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی لالچ ہوتی ہے کہ اگر سامنے پڑا ہوا مردار اس کے وجود سے بھی بڑا ہو تو وہ کسی کو ساتھ ملاتا نہیں ہے، وہ کسی کو ساتھ نہیں ملنے دیتا۔ تو کہا کہ اگر تمہارے دل کے اندر اس دنیا کی لالچ آ گئی تو پھر تمہیں جتنا بھی دے دیا جائے گا تم رب کا شکر ادا نہیں کرو گے، پھر آگے کی پڑی رہے گی میں اور بھی حاصل کروں، میں اور بھی حاصل کروں۔ اور میرے حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کو سونے کی بھری ہوئی ایک گھاٹی دے دی جائے، یعنی دو پہاڑ ہیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان کتنی بڑی ایک گھاٹی ہے، کہا کہ اگر اس کے اندر سونا بھر دیا جائے، اتنا بھرا جائے کہ وہ پہاڑوں کے درمیان پہاڑوں کے برابر ہو جائے، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو ایک دے دی جائے وہ پھر بھی خواہش کرے گا کاش کہ میرے پاس دو ہوتے۔ تو یہ لالچ ہے، یہ دنیا کی محبت ہے جو دل کے اندر نہیں آنے دینی۔ اس دنیا میں رہیں، احسن انداز سے رہیں، اور پھر اتنی خوبصورت زندگی ہو کہ جب ہماری وفات ہو تو ہماری روح جب جائے تو فرشتے ہمیں مرحبا مرحبا کہیں، فرشتے ہمارا اچھا استقبال کریں۔ اچھا صرف وہیں پر استقبال نہیں ہوگا، ذرا قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہا کہ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت کی طرف چلایا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر جنت کے جو مخازن ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے، جنت کے جو داروغہ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، جو حوریں ہوں گی وہ وہاں پر کھڑی ہوں گی، اور پھر وہ ان کا استقبال کریں گے اور کیا کہیں گی؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ان کو کہیں گی کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، اب تم اس جنت میں آ جاؤ، اور اس جنت میں ایسے آؤ تم نے اب ساری زندگی جنت میں ہی رہنا ہے، اب تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی جائے گی اور ان کے سامنے مینڈے کی شکل میں موت کو لا دیا جائے گا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا اب موت کو بھی موت دے دیں، اب وہ اس کو بھی ذبح کر دیں گے، اب موت کو بھی موت آ گئی، اب کسی کو موت
نہیں آئے گی۔ اور میرے حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں ہوں گے تو 40 سال کے ہوں گے، ہر شخص کی عمر 40 سال ہوگی، اور فرمایا کہ وہ 40 سال کے ہی رہیں گے، کبھی ان کی عمر بڑھے گی بھی نہیں، کبھی ان کی عمر گھٹے بھی نہیں۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہوگی، اور جو دل کے اندر خواہش آئے گی، خواہش اور سوال میں فرق ہوتا ہے، جو سوال ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے اور خواہش دل میں آتی ہے، اور خواہش پہلے آتی ہے، سوال بعد میں وہ بنتی ہے۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص جو خواہش کرے گا ابھی سوال نہیں کرے گا، جو اس کے اندر خواہش آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال سے پہلے اس کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا، اس کی ہر خواہش کو پورا فرما دے گا۔ لیکن یہ زندگی، یہ خوبصورت زندگی، یہ خوبصورت جنتیں، یہ خوبصورت حوریں، یہ خوبصورت جو ہے وہ مقام، وہ خوبصورت مرتبہ کس کو نصیب ہوگا؟ یہ سب اس کو نصیب ہوگا کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی اچھے انداز سے بسر کرتا رہا ہوگا، اپنے رب کے حکم کے مطابق جس نے زندگی بسر کی ہوگی۔ اور پھر ایسا شخص کہ جس کے پاس گواہ بھی موجود ہوں۔ ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا، ہمارے جو بھائی رمضان صاحب وفات پائے، ان کا یہ انداز تھا کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، تو گواہی، اچھی گواہی ہے نا کہ بڑے اچھے شخص تھے۔ میں تو ان کو بیسیکلی نہیں جانتا، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں، ذرا حضور کا فرمان سنیے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے پاس صرف 4 گواہ ہوں، اور وہ گواہ یہ گواہی دیں کہ وہ شخص اچھا تھا، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور بغیر حساب کے اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، 3 ہوں تو پھر؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس کو 3 گواہوں پر بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور اگر کسی کے پاس 3 گواہ نہ ہو، 2 گواہ ہوں تو پھر؟ تو میرے حضور کتنے کرم نواز تھے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی گواہی صرف 2 لوگ دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 لوگوں کی وجہ سے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اچھا، حضرت عمر کہتے ہیں ایک شخص کے بارے میں نے پوچھا نہیں تھا، حضور نے بتایا نہیں تھا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر ایک شخص کا پوچھتے تو حضور نے ایک کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمانا تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، 2 پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ جو ہم نے کمایا ہے وہی ہم کاٹیں گے، جو ہم نے بویا ہے وہی کاٹیں گے، ایک پہلو یہ ہے، اور یہ بھی برحق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اس پر میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ ایک ہوتا ہے جج اور ایک ہوتا ہے مالک۔ اگر کسی شخص کی فیکٹری ہے، اس کے اندر کوئی شخص کام کرتا ہے، اس پر کسی نے الزام لگا دیا اس نے چوری کی ہے، اب وہ چوری کی ہے یا نہیں کی یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ فیصلہ چلا گیا جج کے پاس۔ اب جج نے وکیل کی بات سنی، اس شخص کی بات سنی، گواہوں کو دیکھا، اب اس نے اصل میں کی نہیں ہے چوری، لیکن ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے، تو جج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو سزا دے۔ اگر وہ سزا نہیں دے گا تو الٹا جج کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، باقاعدہ وہ مجرم قرار دے پا سکتا ہے۔ لہٰذا جج کے لیے ضروری ہے کہ جو بظاہر اسے نظر آ رہا ہے، جس پر اس نے فیصلہ دینا ہے، وہ گواہوں کی موجودگی میں یا جو ثابت ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ فیصلہ جج کے پاس نہیں جاتا، وہ منصف کے پاس نہیں جاتا، وہ فیصلہ چلا جاتا ہے فیکٹری کے مالک کے پاس، اور مالک کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے، اور وہ شخص جو چوری کرنے والا ہے وہ بھی مان گیا کہ میں نے چوری کی ہے، لیکن پھر بھی مالک کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کہے کہ چل تو نے چوری کی ہے یا نہیں کی، جا میں نے تجھے معاف کیا ہے، جاؤ جا کر آئندہ چوری نہ کرنا، اور ادھر آؤ، جا رہا ہو واپس بلائی، ادھر آؤ، آئندہ تمہاری جو تنخواہ ہے، تمہاری جو سیلری ہے وہ اتنی نہیں بلکہ میں بڑھا کر کے اتنی کرتا ہوں۔ تو وہ مالک ہے، کر سکتا ہے، کوئی شخص اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا،
تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ جج نہیں ہے، وہ اس طرح سے جو ہے وہ قاضی القذاب نہیں ہے، بلکہ وہ مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی ایک نیکی کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، جب وفات پائے حضرت امام غزالی، جب وفات پائے تو کسی کی خواب میں تشریف لائے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت بتلائیے کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہا کہ وہ کیسے، کس وجہ سے؟ کہا کہ صرف ایک عمل میرے رب کو اتنا پسند آیا۔ کہا وہ کون سا عمل تھا؟ کہا ایک دن میں حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، میرے ہاتھ میں قلم تھا، میں نے وہ قلم سیاہی کے اندر ڈبویا، اور جب باہر نکالا تو اس کے ساتھ قریب تھا کہ میں کچھ لکھتا، ایک مکھی آئی اور اس سیاہی کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ میں اس نیت کے ساتھ رک گیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، پیاس بجھا لے، اپنی مرضی سے اٹھے گی تو لکھ لوں گا۔ چند لمحے وہ مکھی وہاں پر بیٹھی، اس نے اپنی پیاس بجھائی اور اٹھ کر چلی گئی، اور اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب کو یہ میرا عمل اتنا پسند آیا کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ چاہے تو کسی ایک عمل کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی نیکی بھی چھوڑنی نہیں چاہیے، ایک چھوٹا سا موقع بھی ہمیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ہم ہر وقت نیکی کرنے کی ٹو میں رہیں، ہم ہر وقت اس نیت سے رہیں کہ ہم نے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا، چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں، اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا گناہ کرنا کریں، چھوٹا گناہ سمجھ کر کبھی بھی اس کو نہ کریں۔ ہر گناہ بڑا ہوتا ہے اور ہر نیکی بڑی ہوتی ہے۔ جب بھی گناہ کرنے لگیں تو یہ سمجھ لیں، یہ سوچ لیں، یہ خیال آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر آنا چاہیے کہ کہیں میرے ہی کر جائے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو احسن انداز سے گزارنا ہے اور اپنی آخرت کو بہترین بنانا ہے۔ ہم اس زندگی کے اندر ایک ایک لمحہ اپنی آخرت کی فکر میں گزاریں گے تو یقیناً ہماری یہ زندگی سوکھی بھی ہوگی، آسان بھی ہوگی، خوبصورت بھی ہوگی، بابرکت بھی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے آخرت کو مد نظر نہ رکھا تو یہ زندگی ہم شتر بے مہار کی طرح گزاریں گے، اور پھر اس کا ہمیں نقصان ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم ہمارے بھائی رمضان صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔